السلام علیکم ابو جی۔ وعلیکم جی، السلام۔ نماز کے بعد آپ مطالعے کا آپ کا شیڈیول تو ہوتا ہے، تو بس اب آپ سے تھوڑے منٹ چاہیے۔ کچھ دوست جو ہیں وہ فیملی کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ عمرے کے لیے کوئی کتاب یا کتابچہ اور کوئی امپورٹنٹ جو سٹیپس ہیں کوئی وہ بھی بتا دیں، اور دوسرا وہاں کے لیے بھی کوئی اگر اور بھی کوئی چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ بھی بتا دیں، تو اس لحاظ سے یہی بتا دیں۔ پھر میں نے کہا چلیں ویڈیو بنا لیتے ہیں کہ عمرہ کیا ہے، اس کی مکمل طریقہ کیا ہے، اور کون سی کتاب پڑھنی چاہیے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا سوال ہے۔ عمرہ اور حج یہ دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آیت تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پورے سال میں جب بھی سہولت ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، اور پیچھے جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی اخراجات آل و عیال کے لیے ہوں، اور اتنے اضافی پیسے رقم ہو کہ جس سے آنے جانے کا ٹکٹ اور وہاں پہ کھانے پینے کے لیے ضروریات میسر ہوں، تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عمرہ ادا کرے۔ ٹھیک۔ عمرہ کو حج اصغر بھی کہا جاتا ہے، اور عمرہ ادا کرنے کے لیے صرف کعبۃ اللہ یعنی مسجد حرم کے اندر ہی اعمال کرنے ہیں، فرائض بھی اندر ہی ہیں، اور عمرہ کی تکمیل بھی مسجد حرم کعبۃ اللہ کے اندر ہی ادا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حج کے لیے تو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو جانا ضروری ہے، لیکن عمرہ کے لیے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یا اپنے ملک سے جو شخص عمرہ کی نیت کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے تو نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ میرے لیے عمرہ مقدر فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں عمرہ کی ادائیگی کرتا ہوں، اس کی ادائیگی میں میری مدد فرما۔ تو میقات سے پہلے احرام کا باندھنا ضروری ہے۔ اگر ایئرپورٹ سے باندھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، گھر سے باندھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور جہاز میں میقات کا اعلان ہوتا ہے تو وہاں سے آگے پھر نہیں جانا چاہیے، وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ خدا نخواستہ اگر کراس کر کے آگے چلا گیا تو پھر اس پہ دم واجب ہو جائے گا، اس لیے جہاز میں اعلان ہوتا ہے اور عمرہ ادا کرنے والے حضرات احرام میقات پہ باندھ لیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ایئرپورٹ سے اپنے جو مقام ہے ہوٹل ہے وہاں پہنچ کر تھوڑی دیر سستا کے آرام کر کے آرام سے پھر حرم کی طرف روانہ ہونا چاہیے، اور بیت اللہ میں پھر پہنچ کر حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں اندر جب مسجد حرم میں داخل ہوتا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، اور بالکل بیت اللہ کے جب قریب جائے تو پھر نگاہ بیت اللہ پہ ڈال کر پھر دعا کرے، اور دعا کرنے کے بعد پھر نیچے اتر کر حجر اسود کے پاس سے بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ شروع کرے۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے نا جی تلبیحات پڑھتا رہے۔ حجر اسود سے بیت اللہ کا طواف شروع ہوگا، اور 7 چکر حجر اسود پہ جب پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم پہ آ کر 2 رکعت نفل ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دعا کرے، اور پھر دعا کے بعد صفا کے مقام پہ آ جائے،
اور صفا سے لے کر مروہ تک پھر یہ 7 چکر ہیں. آخری چکر 7واں مروہ پہ پورا ہوگا، اور جب مروہ پہ 7واں چکر پورا ہو جائے تو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر جو ہے نا جی وہ یہ اس کا جو صفا مروہ کی سعی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرے. دعا کے بعد پھر جو ہے نا جی اپنا سر منڈائے یا جو ہے نا جی بالوں کو کٹائے. دونوں طریقے موجود ہیں، اور خواتین بھی اپنے بالوں کو کاٹ لیں. تو اس کا یہ عمرہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور عمرے کے جو واجبات تھے، جو فرائض تھے، وہ ادا ہو گئے. اب یہ آدمی جو ہے نا وہ آزاد ہو گیا، اور اس کا عمرہ جو ہے وہ ادا ہو گیا. عمرہ بس اتنا ہی تھا کہ بیت اللہ کے 7 چکر، طواف اور صفا مروہ کی سعی. باقی معمولات جو ہیں نا جی وہ اپنے اور عبادات کے ہیں. اس کے بعد طواف مسلسل بے شک کرتا رہے، عام لباس میں، عام کپڑوں میں. اب جو ہے اس کے لیے احرام کی پابندی نہیں ہے، وہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے. یہ بھی سوال ہو گیا احرام کب باندھنا ہے اور اس کے سٹیپس کیا ہیں، اور اس کے بعد جو بال کاٹنے ہیں وہ بھی. اب وہ کتاب یا کوئی ایسی سی جو چھوٹی کتابچہ ہو. ہاں، یعنی مسائل کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے علماء نے اس موضوع پہ بے شمار کتابیں لکھی ہیں. عام فام آسان کتاب جو عمرہ اور حج پہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی نے لکھی ہے، وہ بڑی جامع، مدلل اور مختصر کتاب ہے. اس کا مطالعہ کیا جائے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اچھا، اب یہ اگر جو ٹرانزٹ راؤٹ پہ جاتے ہیں وہ مکہ یا جدہ اتر جاتے ہیں اور وہاں سے جانا انہوں نے کسی اور ڈیسٹینیشن پہ ہے، تو وہاں رک کے 1 2 دن 3 دن ہے ان کے پاس، تو وہ عمرہ کر لیں اور وہ مدینہ نہیں جاتے تو عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں، یہ بھی سوال ہے کہ جو لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں اور طواف یعنی عمرہ ادا کرتے ہیں اور مدینہ منورہ نہیں جاتے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو لوگ یہاں سے عمرہ کی نیت سے جاتے ہیں اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے، تو ان کے لیے تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ مکہ سے مدینہ منورہ چلے جائیں. اور خدا نخواستہ اگر ان کے پاس وقت نہ ہو تو عمرہ کی ادائیگی کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں اور پھر کسی وقت مسجد نبوی اور روضہ رسول پہ حاضری وہ دیں. لیکن یہ مسجد نبوی اور مدینہ منورہ جانا، روضہ رسول پہ حاضری، یہ عمرہ کے واجبات فرائض میں شامل نہیں ہے. لیکن اب وہ جانا چاہیے نا اگر ٹائم ہو تو. ہاں، ٹائم ہو، وقت ہو. ایک آدمی پاکستان سے گیا ہوا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، روضہ رسول پہ سلام کے لیے، مسجد نبوی کی حاضری اور نمازوں کے لیے جانا بہتر ہے، جانا چاہیے. مروت اسی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جو شخص عمرہ کی ادائیگی کے لیے آتا ہے یا حج کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، وہ مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا بے مروت انسان ہے کہ وہ میری مسجد میں میری قبر پہ سلام کی حاضری کے لیے نہ آنا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے لیے ادب کا لحاظ ہے کہ بہت خوش ہو کر اور بڑی محبت اور پیار کے ساتھ وہاں پہ مدینہ منورہ میں حاضری دے اور روضہ رسول پہ صلاۃ و سلام پڑھے. شکریہ جی.